السلام علیکم دوستو، میں خان افضل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ پچھلے ویڈیو کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم اسٹمک کی جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہر ویڈیو کے بعد ایک نئی ڈسکشن کریں گے، جو مختلف کنڈیشن ہے اسٹمک کی۔ جو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ہائٹس ہرنیا۔ تو ہائٹس ہرنیا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہرنیا اصل میں ہے کیا۔ ہرنیا اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کہ جس میں جسم کا ایک حصہ اپنے مخصوص حصے سے ہٹ کے وہ مسلز کی لیئر کو پروچیوڈ کر کے دوسرے حصے میں منتقل ہوتا ہے، اس کو ہرنیا کہتے ہیں۔ اب ہرنیا کی کئی قسمیں ہیں، جیسے کہ انگوائنل ہرنیا ہے، اور اس کے علاوہ امبلائکل اور پیرا امبلائکل ہرنیا ہے۔ بہت سے پیشنٹس کو ان کی جو ہے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اب اسی قسم کی جو کنڈیشن ہے وہ ہے اسٹمک کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جس کو ہائٹس ہرنیا کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قدرت کو ہمارے جو دھڑ ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ لوور جو حصہ ہے، نچلا والا حصہ، اس کو ایبڈومن یعنی پیٹ کا حصہ کہتے ہیں، اور اوپر والا چیسٹ کا جو حصہ ہے یہ سینے کا حصہ جو کہلاتا ہے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے جو کہ مسل سے بنا ہے، جس کو ڈایافرام کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری خوراک کی نالی منہ سے ہوتے ہوئے نیچے آتی ہے تو یہاں پہ جو ڈایافرام ہے اس ڈایافرام سے ایک سوراخ بنا ہوا ہے، ایک ہول ہے، جس ہول میں سے وہ ڈایافرام میں سے گزرتی ہے اور معدے سے اٹیچ ہوتی ہے خوراک کی نالی۔ اس سوراخ کو جو کہ ڈایافرام میں بنا ہوا ہے اس پردے میں، اس ہول کو کیا کہتے ہیں؟ ہائٹس۔ تو اب اسی لیے اس کو ہائٹس ہرنیا کہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے، عمر کے لحاظ سے جو ایبڈومینل وال ہے ڈایافرام، وہ جو ہول سا بنا ہوا ہے ہائٹس، وہ تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے، اور لوز ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو خوراک کی نالی ہوتی ہے وہ اوپر آ کے معدے کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ بھی اپنے ساتھ اوپر لے آتی ہے۔ تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں یا ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں اور زیادہ ہیوی خوراک آپ کھاتے ہیں، اسٹمک بھرا ہوا ہوتا ہے، یا پھر پریشر والا کوئی کام کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو معدے کا اوپر والا حصہ ہے وہ اس خوراک کی نالی سے اوپر آ جاتا ہے، یعنی ہائٹس جو سوراخ ہے اب ڈایافرام میں، وہ اس سے اوپر آ جاتا ہے معدے کا ایک حصہ۔ تو جب وہ اوپر آتا ہے اس سے، تو جو سفنکٹر لگے ہوئے ہیں معدے کا جو والو ہے، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ والو کھلتا ہے اور کھانا نیچے جاتا ہے، اور قدرت نے نظام رکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وہ جو معدے کا جو سفنکٹر ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، تاکہ اندر جو آپ کے معدے میں ایسڈ ہیں، تیزاب ہیں، اس کے ساتھ مل کے کھانے کی ڈائجیشن ہو سکے اور کھانا ہضم ہو سکے۔ لیکن جب وہ ہرنیا ہوتا ہے اور آپ کے معدے کا حصہ اوپر چلا جاتا ہے اس سوراخ سے، تو وہ سفنکٹر بند نہیں ہوتے، وہ کھلے رہ جاتے ہیں، اور جب کھانے کا ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ تیزاب مکس خوراک جو ہے وہ آپ کی خوراک کی نالی میں اوپر آتی ہے، اور جب خوراک کی نالی میں وہ تیزاب اوپر آتی ہے تو وہ خوراک کی نالی اس مقصد کے لیے بنی نہیں ہے، کیونکہ معدے کا جو اندر کا جو وہ ہے لیئر اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کو ایک خاص پروٹیکشن دی ہے معدے کے اندرونی لیئر کو، تاکہ تیزاب اس پہ اثر نہ کریں، جو تیزابیت ہمارے معدے میں ہوتی ہے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے، تو اس سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جو خوراک کی نالی ہے اس میں وہ پروٹیکشن نہیں ہے، وہ لیئر اللہ تعالیٰ نے وہاں نہیں رکھی، کیونکہ خوراک کا نظام ایک طرفہ ہے کہ صرف اوپر جاتا ہے، خوراک اوپر نیچے سے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ لیکن جب ہائٹس ہرنیا ہوتا ہے تو وہ تیزاب ملا خوراک جو ہے وہ آپ کی غذا کی نالی میں اوپر آتا ہے، تو آپ فیل کیا کرتے ہیں کہ سینے میں جلن ہو رہی ہے، اور برننگ سنسیشن آپ کو فیل ہوتی ہے، اور کھٹا پانی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ آپ کے منہ سے بعض اوقات منہ میں آتا ہے، اور بعض لوگوں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تیزاب جو ہے وہ بعض اوقات آپ کا جو وائس باکس ہے، جو ہماری آواز نکلتی ہے جس کو لیرنگس کہتے ہیں، اس لیرنگس کو وہ افیکٹ کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو مستقل کھانسی کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور وہ علاج کراتے پھرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ کھانسی ہو رہی ہے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کھانسی بھی معدے سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں بعض لوگ جو ہیں وہ مکس کر جاتے ہیں کہ ڈائیگنوز کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہائٹس ہرنیا ہوتا کیوں ہے۔ تو جو ریسرچ کی گئی ہے، جب انسان کی عمر 50 سال 40 سے 50 سال تک پہنچتی ہے
تو ریسرچ شو کرتی ہے کہ تقریباً 40 سے لے کے 50% بلکہ 60% لوگوں کو ہائٹس ہرنیا کی تکلیف شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ جو سوراخ یا ڈائفرام میں وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ مسلز جو ہیں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سٹمک اوپر کی طرف آتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو صرف کوئی علامات نہیں ہو سکتی، سالہ سال سے لوگوں کو چھوٹا یا بڑا ہائٹس ہرنیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ہائٹس ہرنیا ہے، جب تک کہ وہ کسی مخصوص ٹیسٹ کے تھرو اسے دیکھ نہ لیں۔ اس کے لیے 2 ٹیسٹ ہیں ہائٹس ہرنیا کو ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ ایک تو ایکس رے ہے جس کو بیریم سولو کہتے ہیں، ایک مخصوص فلوئڈ آتا ہے، وہ مریض کو دیا جاتا ہے کہ وہ پی لے، وہ پیتے ہوئے جب وہ نیچے جاتا ہے تو ایکس رے نکالتے ہیں، تو ایکس رے میں وہ فلوئڈ جو ہے اس پوری کیویٹی کو دکھاتا ہے کہ ہاں اس کو ہائٹس ہرنیا ہے۔ اور دوسرا جو ٹیسٹ ہے جو سب سے ریلائبل ہے آج کل، خاص کر ہمارے یہاں انگلینڈ میں سب سے جو ریلائبل ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے ہائٹس ہرنیا کے لیے، وہ ہوتا ہے کہ انڈوسکوپی کی جاتی ہے، گیسٹروسکوپی۔ تو منہ کے ذریعے ایک کیمرہ ڈالتے ہیں اور پورا جو خوراک کی نالی ہے، معدے اور چھوٹی آنت کا جو حصہ ہے وہاں تک جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ پتہ چل جاتا ہے، ڈائگنوز ہو جاتی ہے کہ مریض کو کیا تکلیف ہے۔ تو اس کی علامات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، جیسے بہت سے لوگوں کو ہارٹ برننگ جو سینے کی جلن ہوتی ہے، اور بعض اوقات جیسے برننگ چیسٹ پین ہوتا ہے، سینے کا درد ہوتا ہے کہ جیسے جلا ہوا جلن سی محسوس ہوتی ہے لیکن سینے کا درد ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات لوگ جو ہیں اسے مکس کر لیتے ہیں کہ شاید مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا انجائنا ہو رہا ہے، لیکن وہ اصل میں ہوتا کیا ہے، وہ ایسڈ کی وجہ سے جو آپ کو ہائٹس ہرنیا اس کی وجہ سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور کھانسی کی تکلیف کے علاوہ مریض کو کھانا اور خوراک نگلنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ میرے جو خوراک کی نالی ہے اس میں کوئی دانہ نکلا ہوا ہے یا کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، جب وہ کھانا کھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کھانا معدے میں نہیں جا رہا، ادھر ہی کہیں اٹکا ہوا ہے، وہ خوراک نیچے نہیں جا رہی۔ اور بعض لوگوں کی آواز چینج ہو جاتی ہے، جیسے میں نے کہا وہ لیرنگس پہ وہ ایسڈ افیکٹ کرتے ہیں، جو وائس باکس جو ہوتا ہے، جو آواز نکالنے کا جو ایک باکس ہے، اس میں وہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ پھر مختلف دوائیاں استعمال کرتے ہیں، خاص کر ہمارے ملکوں میں کہ لوگ پراپر علاج نہیں کرتے، اس کی وجہ سے کمپلیکیشن اور بڑھ جاتی ہیں۔ اوکے، ابھی سے اس کے علاج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو علاج اس کے 2-3 کیٹیگریاں ہیں جن کے ذریعے اس کا علاج ہوتا ہے۔ جو سب سے آسان اور ایکسیسیبل ہے سب کے لیے، وہ کیا ہے، لائف سٹائل چینج کریں۔ تو لائف سٹائل چینج میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے ان کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جب آپ موٹے ہوتے ہیں پیٹ آپ کا بڑھتا ہے تو ایبڈومینل پریشر بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے جو معدہ ہے وہ اوپر کی طرف آتا ہے اور اس خوراک کی نالی کے ساتھ وہ معدے کا حصہ بھی اوپر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کپڑے جو ہیں ٹائٹ نہیں پہننے، جیسے ٹائٹ بیلٹ وغیرہ اور تنگ کپڑے، اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اور اگر آپ سموکر ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، تو سگریٹ جو ہے مین کوز ہے، سگریٹ پینا بالکل بند کریں۔ اس کے علاوہ جو دوسری بہت اہم وجہ ہے جو کہ ہمارے ایشین لوگوں میں بہت عام ہے، کہ ہم اکثر کھانا جو ہے رات کو دیر سے کھاتے ہیں، 10-11-12 بجے کھانا کھاتے ہیں اور فوراً 10-15 منٹ کے بعد ہم اپنے بیڈ پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے ایک ہمارے لوگوں میں معدے کی بیماریوں کی، کیونکہ سائنس شو کرتی ہے کہ اگر آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں تو سونے سے کم 3 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے، تاکہ جب آپ بیڈ پہ جائیں تو آپ کا اسٹمک خالی ہو۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اکٹھا بہت سارا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ تو اگر آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو رات کا کھانا اتنا جلدی کھانا ہے کہ جو بھی آپ کے سونے کا ٹائم ہے 3 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا پینا ختم کر دینا ہے، تاکہ بیڈ پہ جانے سے پہلے آپ کا معدہ خالی ہو، آپ کو تکلیف کم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو اسپائسی فوڈ ہیں، جو مرچ مسالے ہیں، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اور جو فزی ڈرنکس ہیں، پیپسی، کوکا کولا، یا جو اس قسم کے فروٹ ہیں جیسے کہ لیمو اور مالٹا وغیرہ، وہ کھانے سے پرہیز کرنے، کیونکہ وہ تیزاب کو اور بڑھاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ چھوٹے کھانے وقفے سے دن بھر میں آپ بے شک 6 کھانے آپ 6 دفعہ کھا لیں، لیکن چھوٹی چھوٹی مقدار میں کھانے کھائیں، اس کی وجہ سے آپ کے اسٹمک پہ بوجھ نہیں آئے گا اور آپ کی تکلیف کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے، اگر اس سے آپ کے فرق نہیں پڑ رہا،
تو اس کے علاوہ میڈیکیشن آتی ہیں، جو میڈیسن ہیں جو کہ معدے میں جو تیزاب پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اس تیزاب کو کم کرنا مقصد ہوتا ہے، تو اس کے لیے اینٹی ایسڈ ٹیبلٹ آتی ہیں جیسے اومیپرازول، لینزاپرازول، سیماپرازول، اور پاکستان میں اوور دا کاؤنٹر ہر ملک میں ملتی ہیں، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کی مختلف ڈوز ہوتی ہیں، اپنے ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ کرنا ہوگا کہ کتنی ڈوز آپ کے لیے درکار ہوگی۔ اور جو تیسرا طریقہ کار ہے اور جو آخری ہے، بہت ریئر ہوتا ہے، وہ ہے آپریشن، کہ جن لوگوں کا بہت سیویئر سمٹم ہوتے ہیں ان کے لیے سرجری ہوتی ہے۔ آپریشن میں کیا کرتے ہیں کہ جو ڈائفرام میں جو سوراخ ہوا ہوتا ہے، آپریشن کے ذریعے اس سوراخ کو تنگ کر دیتے ہیں اور معدے کو واپس اپنی جگہ پہ لے جاتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو پہلے دو آپشن ہیں وہ سب سے ایزی ہے کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اور دوائی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے تیزابیت کو کنٹرول کرے گا۔ اور اب آخر میں اس کی کمپلیکیشن، یعنی اگر آپ اس کا علاج نہ کریں، اس کو اگنور کریں، تو اس کے کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ تیزاب جو ہے وہ معدے سے آپ کی خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے، اور اگر وہ مسلسل کافی عرصے تک ایسا ہوتا رہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی خوراک کی نالی میں جلن کی وجہ سے تیزاب جو ہے وہ ایک سوجن پیدا کر دیتا ہے جس کو اوسوفیجائٹس کہتے ہیں۔ اور اگر اوسوفیجائٹس کا علاج نہ کیا جائے، سالوں سال تک آپ کو یہ ایسڈ اسی طرح آپ کے اسوفیگس، آپ کی خوراک کی نالی میں آتا جائے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ جو زخم بنتا ہے، تو زخم کی قدرتی ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ زخم ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ زخم ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے آپ کی خوراک کی نالی میں، تو وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جو خوراک کی نالی ہے وہ بہت تنگ ہو جاتی ہے، اور ایک سٹیج آتا ہے کہ آپ کو نگلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو نیروئنگ آف ایسوفیگس کہتے ہیں، کہ آپ کا ایسوفیگس جو ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے۔ اور جو تیسری اور بہت ہی خطرناک وجہ ہائٹس ہرنیا کی وجہ سے آپ کو ہو سکتی ہے کہ تیزاب آپ کی معدے کی خوراک کی نالی میں آ رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بیرٹ ایسوفیگس۔ بیرٹ ایسوفیگس کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی خوراک کی نالی کی جو لائننگ ہے اندر سے، جو اس کا ایریا ہے، اس کے ٹشو کی خاصیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو اندرونی لائننگ ہے وہ معدے کی لائننگ سے ڈیفرنٹ ہے، تو اس میں وہ پروٹیکشن نہیں ہوتی، لیکن تیزاب جب بار بار وہاں لگتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ لائننگ بھی معدے کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ آگے چل کے اگر علاج نہ کیا جائے تو وہ کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو تھوڑا سا زندگی کو کیئرفل گزاریں، اپنا وزن کم کریں اور خوراک میں تھوڑا خیال رکھیں، اور میڈیکیشن وغیرہ جو لوگ بہت زیادہ پین کلر میڈیکیشن استعمال کرتے ہیں، جیسے بروفین اور دوسری دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ان دواؤں کی وجہ سے معدے پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں، جو کہ اکثر لوگوں کی معدے کی تکلیف کا سب سے اہم عنصر ہے، کہ ہمارے لوگوں میں اکثر معدے کی تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ دوائیوں کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خدا را اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں، شیئر کریں ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی۔ یہ بیسک صرف انفارمیشن، مجھے پتہ ہے کہ اور بھی کئی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن صرف ایک کوشش ہے کہ اپنے لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی جا سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔